اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ صاحبان ایمان مومن مومنات، اربعین امام حسین علیہ السلام کے لیے پوری دنیا سے کونے کونے سے زائرین زائرات، مومنین و مومنات، محبان اہل بیت، عاشقان کربلا، عاشقان سید الشہداء علیہ السلام جاؤ کربلا کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ پورے عراق سے، ایران سے، بلکہ پوری دنیا سے جگہ جگہ سے لوگ پیدل مشی کر کے کربلا کی طرف آ رہے ہیں۔ یہ وہ موسم ہے کہ جب اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ان اسیروں کو شام سے رہائی ملی تو وہ کربلا کی طرف امام حسین علیہ السلام کے زیارت کے لیے 20 سفر کو وہ قافلہ پہنچا تھا۔ بڑی فضیلت ہے کربلا والوں کی زیارت کی، بالخصوص سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے حوالے سے کئی روایات ملتی ہیں۔ تو صاحبان ایمان، آج کربلا کی طرف جب آپ پیدل سفر کرتے ہیں، جگہ جگہ پر آپ کو چھوٹے بڑے، بوڑھے نوجوان، بزرگ، مرد و خواتین سبھی خدمت کرتے ہوئے ملتے ہیں۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپکتے ہیں جب ایسے منظر دیکھتے ہیں۔ خدا کی قسم، جب ہم مشی کرتے ہیں ایسی مومنات کو دیکھتے ہیں جن کی عمر 95 سال، 80 سال، 70 سال، 75 سال ہوتی ہے، مگر وہ اس حالت میں بھی زائرین امام حسین علیہ السلام کی خدمت کر رہی ہوتی ہیں۔ اور بزرگوں کو دیکھتے ہیں، وہ بھی بڑے شوق کے ساتھ خدمت کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنی وصیت میں فرمایا تھا، میرے زائر کی 3 دن تک خدمت کرنا۔ خدا کی قسم دل روتا ہے، دل پھٹ جاتا ہے جب ان لوگوں کو دیکھتے ہیں نا، خلوص کے ساتھ کبھی کسی زائر کے قدم کو دھو رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی زائر کے کپڑوں کو دھو رہے ہوتے ہیں۔ کیا کچھ نہیں چاہیے زائر کو، وہی مل جاتا ہے کربلا کے راستے میں۔ یہ عشق حسین ہے، یہ محبت امام حسین ہے جو ان کے دلوں میں ہے۔ اس لیے تو یہی اکثر مواقع پر، اکثر حسینیات پر یہ کلمات لکھے ہوتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہ امام حسین علیہ السلام کا ہے، اور جو کچھ بھی ہم کماتے ہیں وہ امام حسین علیہ السلام کے لیے کماتے ہیں۔ اگر کسی کی استطاعت کھجور دینے کی ہے، وہ کھجور زائر حسین کو پیش کر رہا ہے۔ اگر کسی کی اتنی استطاعت ہے وہ پانی دے، وہ پانی پیش کر رہا ہے۔ کہیں دیکھیں تو بیگ اگر کسی کے پھٹ جاتے ہیں، تھیلے پھٹ جاتے ہیں، وہ اس کی سلائی کر رہا ہے، کپڑوں کی سلائی کر رہا ہے، کوئی مالش کر رہا ہے، کوئی کپڑے دھو رہا ہے، اور کوئی ٹشو دے رہا ہے۔ حتیٰ کہ ہم نے یہاں تک دیکھا کہ کربلا کے راستے میں لوگ زائرین کو پیسے دے رہے ہیں۔ پوچھا گیا کیوں دے رہے ہیں تو کسی نے کہا ہو سکتا ہے اس زائر کے پاس کرایہ نہ ہو۔ کہیں دیکھا کہ زائر امام حسین علیہ السلام بالخصوص خواتین کو چادریں تقسیم کر رہے ہیں۔ ہم نے پاکستان اور انڈیا کی کچھ مومنین کو دیکھا جو چھوٹی چھوٹی بچیوں کو بالیاں جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کی محبت میں تقسیم کر رہے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو چاکلیٹ، بسکٹ، کیک اور کھلونے، مختلف چیزیں ان کو دے رہے ہیں۔ یہ محبت امام حسین علیہ السلام ہے، یہ عشق امام حسین علیہ السلام ہے۔ خدا کی قسم کسی بھی خادم کے چہرے پر کوئی بھی ایک ذرہ تھکاوٹ کا نہیں دیکھیں گے۔ 24 گھنٹے مسلسل خدمت کر رہے ہیں۔ ہم اور آپ کیا خدمت کرتے ہیں؟ 4 5 6 10 20 50 دیگیں اگر بنا لیتے ہیں تو ہم اکڑ جاتے ہیں، اور خدمت کرنے کے لیے جب کسی کو بلاتے ہیں تو کوئی کہتا ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں اس وقت آؤں گا۔ خدا کی قسم چل کر دیکھو، کربلا میں آ کر دیکھو، نہیں دیکھتے اپنی حالت کو، کہاں نیند، کہاں سکون، کہاں کیا، کچھ بھی نہیں۔ عشق ہے
جس میں یہ سارے لوگ لگے ہوئے ہیں خدمت میں. خدا کی قسم ایک ایسا بھی میں جملہ کہوں آپ کو، ہو سکتا ہے کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوں، قبولیت کے درجے پر پہنچ جائیں. آج یہ آخری ایام ہیں اربعین امام حسین علیہ السلام کے. لوگ جو نجف سے چل چکے ہیں کربلا کی طرف، ہم دیکھ رہے ہیں کہ موقف خالی ہو رہے ہیں، بیٹھ کر رو رہے ہیں. سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے. پوچھا گیا کیوں روتے ہو؟ کہتے ہیں وہ رونق ختم ہو رہی ہے جو زائرین کے آنے پر تھی. پیسہ بھی خرچ کر رہے ہیں، کھلا پلا رہے ہیں، جو برکات ہیں زائرین امام حسین علیہ السلام کی، جو رونقیں ہیں وہ ختم ہو رہی ہے. مجھے یاد ہے کہ جب ہم نہر فرات سے عرفہ کی مشی کر رہے تھے، ایک بزرگ کے ہاں ٹھہرے رات کو. کھانا کھانے کے بعد گفتگو میں کسی نے ان زائرین میں سے پوچھا کہ آپ ماشاءاللہ بڑی خدمت کرتے ہیں، تھکتے نہیں ہیں. تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. کہنے لگا کس لیے تھکیں؟ وہ بھی تو بیوی تھیں جو شام کا سفر کرتے ہوئے اپنے بھائیوں کے لاشوں کو چھوڑ کر چلی تھیں. اس کا سفر کربلا سے تو نہیں تھا، وہ مدینہ سے چلی تھی. وہ تو نہیں تھکی، ہم کیوں تھکیں؟ رو بھی رہا تھا اور کہہ بھی رہا تھا ہمارے ہاں تو اے سی بھی لگے ہوئے ہیں، پنکھے بھی لگے ہوئے ہیں، پانی بھی ہے، کھانے پینے کے لیے ہر چیز ہے، کوئی ہمارے اوپر تازیانے نہیں مرتا، ہم کیوں تھکیں؟ اور ایک ایسا جملہ اس نے کہا کہ آیا کربلا کے واقعے کے بعد کوئی ایسا بھی مردہ ضمیر ہوگا انسان جو کربلا والوں کو یاد کر کے نہ روئے؟ یعنی جو بھی کربلا کو یاد کرے گا، کربلا والوں کو یاد کرے گا، روئے گا، آنسو بہائے گا. وہ بزرگ کہتے ہیں کہ آیا کربلا میں جو آتے ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کربلا میں کتنی مصیبتیں آئیں؟ کربلا میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو مارا گیا، تماچے مارے. ہم اس عشق میں، اس محبت میں زائرین کی خدمت کرتے ہیں، چاہے وہ زائر چھوٹا ہو یا بڑا ہو، مرد ہو یا خواتین ہوں، کسی بھی ملک سے ہوں. ہمارا رشتہ حسینی ہے. اب محبت حسین میں یہ دسترخوان بچھاتے ہیں. ایک سوال کیا کہ آیا جنت میں بھی اسی طریقے سے لوگ مشی کریں گے؟ میں نے پوچھا کیوں؟ تو اس بزرگ کے یہ جملے تھے کہ میری اور میری وائف کی، زوجہ کی، بیوی کی خواہش ہے کہ جنت میں بھی کاش کہ اسی طریقے سے زائرین مشی کریں، ہم خدمت کریں. یہ ہے جذبہ، یہ ہے محبت، یہ ہے عشق اہل بیت علیہ السلام سے. خلوص دیکھیے کہ جنت میں بھی تمنا کر رہا ہے کہ وہاں بھی زائر حسین ہو، وہاں بھی مشی کا انتظام ہو، وہاں ان کی خدمت کریں. یہ ہے عشق، یہ ہے درس کربلا. تو صاحبان ایمان، زیارت کے حوالے سے چند ایک احادیث تمام کر کے اب مومنین یقیناً یہ مناظر بھی دیکھ رہے ہیں. ہمارے لیے بھی دعا کیا کرے، اللہ ہمیں توفیق دے، مزید ہم خدمت کر سکیں. سرکار امام محمد باقر علیہ السلام زیارت امام حسین علیہ السلام اور اس کے فوائد کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعہ زیارت امام حسین علیہ السلام کو جائیں. مولا کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ زیارت امام حسین علیہ السلام سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، عمر طولانی ہوتی ہے اور بلائیں دور ہوتی ہیں. تو صاحبان ایمان، اگر چاہتے ہیں رزق میں اضافہ ہو، عمر طولانی ہو، بلائیں دور ہوں، تو کربلا کی طرف آئیں، زیارت کریں. اگر نہیں آ سکتے، کوئی مشکل ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی پریشانی ہے، تو کسی کو نیابت میں کہہ دیں، آپ کو وہی ثواب ملے گا، آپ کو وہی اجر ملے گا. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں دور سے رہنے والوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ ہم نہیں آ سکتے، ہم زیارت امام حسین علیہ السلام کس طرح کریں؟ تو امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اے سدیر کہ تم پر یہ حق نہیں بنتا کہ تم قبر حسین علیہ السلام کی ہر جمعہ 5 مرتبہ اور ہر روز 1 بار زیارت کرو. تو انہوں نے عرض کی مولا میں آپ پر قربان جاؤں، میرے اور قبر حسین علیہ السلام کے درمیان میلوں کا فاصلہ ہے. امام علیہ السلام نے فرمایا
اے سدیر اپنے گھر کی چھت پر جاؤ اور پھر دائیں جانب پھر بائیں طرف رخ کرو اور اس کے بعد اپنے سر کو آسمان کی طرف بلند کرو اور اس کے بعد اپنے سر کو امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک کی طرف کرو اور پھر کہو السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، درود ہو آپ پر اے ابا عبداللہ، اور اللہ کی رحمت ہو آپ پر اے ابا عبداللہ۔ امام فرماتے ہیں جب بھی تم نے ایسا کیا تمہارے لیے ایک زورہ کا ثواب لکھا جائے گا۔ زورہ کا کیا مطلب ہے؟ فرماتے ہیں ایک حج اور ایک عمرہ ہوتا ہے۔ سدیر کہتے ہیں کہ اکثر اوقات تو ایسا ہوتا تھا کہ میں ایک دن میں 20 مرتبہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کر لیا کرتا تھا، جس طریقے سے میرے مولا آقا امام صادق علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ تو صاحبان ایمان، 40 امام حسین علیہ السلام یعنی چہلم کا دن 20 سفر، یہ ہم کیوں مناتے ہیں؟ کیوں پیدل چل رہے ہیں؟ یہ سیرت ہے جناب زینب سلام اللہ علیہا کی۔ سن 61 ہجری صحابی رسول جناب جابر ابن عبداللہ الانصاری رضوان اللہ تعالی علیہ نے شہادت سید الشہداء علیہ السلام کے بعد پہلی مرتبہ امام حسین علیہ السلام کی قبر مطہر کی زیارت کی۔ روایت میں ہے، وہ مشہور روایت ہے کہ آج ہی کے دن اسیران کربلا شام سے کربلا کی طرف لوٹے اور سب نے سید الشہداء علیہ السلام کی اور شہداء کربلا کی زیارت کی۔ تو آج کے دن محبان اہل بیت، عزاداران سید الشہداء کسب و کار چھوڑ کر سیاہ لباس پہن کر مجالس عزا و جلوس عزا میں سینہ زنی کرتے ہوئے خاتون جنت بنت پیغمبر حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو ان کے جگر گوشے اور ان کے لال کا پرسہ دیں۔ آج کے دن امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنا مستحب ہے، زیارت 40 پڑھنا مستحب ہے، بلکہ مومن کی شیعوں کی علامات میں سے ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 5 چیزیں مومنین اور شیعوں کی علامت ہیں۔ مولا کون سی؟ فرماتے ہیں پہلی علامت 51 رکعت نماز، دوسری زیارت 40 امام حسین علیہ السلام، تیسرا فرماتے ہیں دہنے ہاتھ میں انگوٹھی، چوتھی خاک شفا پر خاک پر سجدہ کرنا، پانچواں بلند آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، عرض کرتا ہے مولا ہم تو کربلا نہیں جا سکے، اب ہم کیا کریں؟ صادق آل محمد علیہ السلام نے فرمایا 40 کے دن کیا کرتے ہو؟ عرض کرنے لگا مولا میرا دل قبر امام حسین علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ زیارت 40 پڑھو جو امام علیہ السلام نے اسے بیان فرمائی، اور فرمایا حتی اگر دور سے بھی یہ زیارت پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ اپنے ملائکہ کو فرشتوں کو 40 یعنی چہلم کے دن صبح سویرے سے غروب تک زمین پر بھیجتا ہے، اور اس کائنات پر دنیا کے جس کونے سے بھی جو شخص یہ کلمات جو میں تمہیں بتایا ہے یعنی زیارت 40 پڑھنا دل سے پڑھے، امام فرماتے ہیں ملائکہ آتے ہیں اور زیارت کے کلمات کو لے کے غروب تک سید الشہداء علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں، اور حضرت سید الشہداء علیہ السلام ملائکہ کو حکم دیتے ہیں کہ لکھ لو کہ فلاں شخص یہاں آیا تھا اور اس نے زیارت کی۔ تو عزاداران امام حسین علیہ السلام، عاشقان کربلا، عاشقان سید الشہداء علیہ السلام، امام علیہ السلام کا فرمان ہے کہ دل برداشتہ نہ ہونا کہ تم کربلا نہ پہنچ سکے، اس دن دل سے کربلا کو یاد کرنا اور امام حسین علیہ السلام اور کربلا کے غم کو یاد کرنا، یعنی تم کربلا میں ہی ہو، دل سے آہو بکا تو کر ہی سکتے ہو، ممکن ہے تمہارے اس ایک آہو بکا کا ثواب و اجر زیارت سے زیادہ ہو۔ تو اسی لیے اس دن 20 صفر المظفر کے دن
آپ جہاں کہیں بھی ہیں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کریں، اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے بارے میں سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ من خرج من بیتہ من منزلہ یرید زیارت قبر الحسین ابن علی علیہ السلام ان کان ماشیا کتب اللہ له بکل خطوۃ حسنۃ ومحو عنہ سیئۃ۔ امام فرماتے ہیں جو بھی اپنے گھر سے امام حسین علیہ السلام کی قبر کی زیارت کے ارادے سے نکلتا ہے، اگر وہ پیدل ہو تو اللہ تعالی ہر قدم کے بدلے اس کو ایک نیکی عطا فرماتا ہے اور ایک گناہ اس کا معاف کرتا ہے۔ اور جب وہ مقام حائر حسینی میں پہنچتا ہے، یعنی صحن امام حسین السلام کے حرم میں پہنچتا ہے، تو اس کو کامیاب و منتخب لوگوں میں شمار فرماتا ہے۔ امام فرماتے ہیں جب وہ زیارت کے تمام اعمال کو انجام دیتا ہے تو اللہ اس کو کامیاب و کامران میں شمار کرتا ہے۔ جب وہ واپسی کا قصد کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، تو ملائکہ اس کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیرے لیے سلام بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ تم اپنے اعمال کو ابتدا سے شروع کرو، اللہ نے تمہارے تمام گناہ معاف کر دیے ہیں۔ یہ ہے فضیلت، یہ ہے مقام، یہ ہے اجر اور ثواب سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے ظاہر کی۔ تو انشاءاللہ تعالی 40 کے روز تمام مومنین و مومنات بالخصوص جنہوں نے ہمیں دعا کے لیے کہا ہے اور ہمارے واٹس ایپ اور نجفی کربلا چینل کے توسط سے ہمارے ساتھ رابطہ کیا ہے، ان تمام بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں کی طرف سے نائب دعا ہوں گے، نائب زیارت ہوں گے اور دعا کریں گے کہ اللہ تعالی ہم سے، آپ سے اس زیارت کو منظور اور مقبول فرما کر اجر اور ثواب عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ صاحبان ایمان، مومن و مومنات، 40 امام حسین علیہ السلام کے لیے پوری دنیا سے، کونے کونے سے زائرین، زائرات، مومنین و مومنات، محبان اہل بیت، عاشقان کربلا، عاشقان سید الشہداء علیہ السلام جاؤ کربلا کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ پورے عراق سے، ایران سے، بلکہ پوری دنیا سے، جگہ جگہ سے لوگ پیدل مشی کر کے کربلا کی طرف آ رہے ہیں۔ یہ وہ موسم ہے کہ جب اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ان اسیروں کو شام سے رہائی ملی تو وہ کربلا کی طرف امام حسین علیہ السلام کے زیارت کے لیے 20 سفر کو قافلہ پہنچا تھا۔ بڑی فضیلت ہے کربلا والوں کی زیارت کی، بالخصوص سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے حوالے سے کئی روایات ملتی ہیں۔ تو صاحبان ایمان، آج کربلا کی طرف جب آپ پیدل سفر کرتے ہیں، جگہ جگہ پر آپ کو چھوٹے بڑے، بوڑھے نوجوان، بزرگ، مرد و خواتین سبھی خدمت کرتے ہوئے ملتے ہیں۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپکتے ہیں جب ایسے منظر دیکھتے ہیں۔ خدا کی قسم، جب ہم مشی کرتے ہیں ایسی مومنات کو دیکھتے ہیں جن کی عمر 95 سال، 80 سال، 70 سال، 75 سال ہوتی ہے، مگر وہ اس حالت میں بھی زائرین امام حسین علیہ السلام کی خدمت کر رہی ہوتی ہیں۔ اور بزرگوں کو دیکھتے ہیں، وہ بھی بڑے شوق کے ساتھ خدمت کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنی وصیت میں فرمایا تھا، میرے زائر کی 3 دن تک خدمت کرنا۔ خدا کی قسم دل روتا ہے، دل پھٹ جاتا ہے جب ان لوگوں کو دیکھتے ہیں نا، خلوص کے ساتھ کبھی کسی زائر کے قدم کو دھو رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی زائر کے کپڑوں کو دھو رہے ہوتے ہیں۔ کیا کچھ نہیں چاہیے زائر کو، وہی مل جاتا ہے کربلا کے راستے میں۔ یہ عشق حسین ہے، یہ محبت امام حسین ہے۔